ویری مچ جی، آپ کو آج احمد دی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہفتے کے روز چین کا ایک تاریخی اور کامیاب دورہ مکمل کر کے وطن واپس لوٹے، اور یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور ایسی گرم جوشی اور ایسا ایک آپس کا جو ایک باہمی تعاون ہے، جو پاک چین تعلقات ہیں، یہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی دورہ بھی تھا اور اس میں وہ موضوعات بھی زیر بحث آئے جو پہلے کبھی نہیں آئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک چین دوستی کے اندر ایک نئی جہت ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہے. اور چین اور پاکستان کی دوستی، وہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ لازوال ہے، وہ ہمیشہ آل ویدر ہے، یعنی وہ اچھے برے وقتوں کی محتاج نہیں ہے، اور اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، مگر پاک چین دوستی جو ہے وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ اٹ ہیز اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم، یعنی وہ ہر دور میں لازوال رہی ہے، ہر دور میں مثالی رہی ہے. اور دیکھیے، جب میں بات کرتا ہوں نا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ جو کامیابیوں کا سلسلہ ہے، آپ دیکھیے کہ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہونا اور اتنی میجورٹی آف ووٹس کے ساتھ ہونا. پچھلی دفعہ جب ہم ہوئے تھے تو 3-4 ووٹوں کی میجورٹی تھی. اس دفعہ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی میجورٹی ووٹس ملے ہیں، 182 ووٹ سیکیور کیے آؤٹ آف 185. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان پہ اعتماد ہے دوست ممالک کا، پاکستان کی عزت ہے بین الاقوامی سطح پر، اور اس میں دوست ممالک میں چین کا بڑا کردار ہے. اور چین کے صدر نے، چین کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی کہ آپ قومی سلامتی، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے، اس کے رکن منتخب ہوئے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں کہ ایک تاریخی دورہ تھا اور کامیاب ترین دورہ تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ 3.25 گھنٹے جو ہے وہ میٹنگ جاری رہی، جس میں پہلے ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئی، آپس میں میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو عشائیہ انہوں نے دیا تھا. اور دیکھیے کہ وہاں پہ پاکستانی ترانوں کا بجنا ہمارے لیے ایک فخر اور اعزاز کی بات تھی کہ چینی ملٹری بینڈ نے وہاں پہ پاکستانی ترانے بجائے. اور یہ بڑی ایک غیر روایتی بات ہے کہ پاکستان کے ڈیلیگیشن کے آنر میں وزیر اعظم کے اعزاز میں اس قدر گرم جوشی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. اور دیکھیے، جب سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کی بات ہوتی ہے یا سی پیک 2.0 کی بات ہوتی ہے، تو وزیر اعظم نے جانے سے پہلے جو ایک بیان دیا، ویڈیو پیغام دیا، اس میں انہوں نے بات کی کہ یہ سی پیک کا سیکنڈ فیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور چینی قیادت سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سی پیک کو اپ گریڈ کرنے لگے ہیں. ان کے وزیر اعظم نے، ان کے صدر نے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سی پیک کو اپ گریڈ کرنے کی بات کی. اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری لائف لائن ہے، اور پاکستان کے اندر معاشی ترقی کے حوالے سے، معاشی استحکام کے حوالے سے، انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے، مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے اس کی بہت اہمیت ہے. گوادر پورٹ کی آپریشنائزیشن ہے، 1 بیلٹ 1 روڈ ہے، موٹر ویز ہیں، مین لائن 1 ہے جو آپ کی ریلوے لائن ہے. وہاں پہ نہ صرف مین لائن 1 کی بہت بات ہوئی، جس پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس پہ ورکنگ کر رہی ہے کہ کس طرح اس پہ جو ٹریک ہے اس کو بڑھایا جائے، اور کراچی سے ملتان اور اس سے آگے لے جایا جائے. اور نہ صرف مین لائن 1 بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ہر میٹنگ میں کے سی آر کا ذکر کیا، کراچی سرکولر ریلوے کا، اور ہائی لیول ٹاکس کے اندر کے سی آر کا ذکر ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ چینی قیادت نے بھی اس کو بڑے اچھے پیرائے میں لیا، کراچی سرکولر ریلوے کے پروجیکٹ کو. اور دیکھیے، جب سرمایہ کاری کی بات آتی ہے تو B2B وہاں پہ جو بات ہوئی، جس میں 32 معاہدے سائن ہوئے، جو پاکستانی بزنس مین کا ڈیلیگیشن گیا تھا، جو کاروباری شخصیات یہاں سے گئی تھیں، ان کی جب چینی
کاروباری شخصیات چینی کمپنیز کے ساتھ میٹنگز ہوئیں تو شراکت داری کے بہت سارے معاملات طے پائے اور بہت ساری ایم او یوز کے اوپر سگنیچرز بھی ہوئے. جو بزنس کانفرنس ہوئی 500 لوگ اس میں شریک تھے. میں نے کبھی کسی بیرون ملک دورے کے اندر اتنی بڑی کانفرنس ہوتے نہیں دیکھی کہ جس میں 500 افراد شریک ہوں وزیر اعظم کے لیول پہ, اور وہاں پہ ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہوں, ایم او یو سائن ہو رہے ہوں, جو کاروباری کمپنیز ہیں ان کے آپس میں شراکت داری طے ہو رہی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بی ٹو بی جو بزنس ٹو بزنس ایک ہمارا کانٹیکٹ ہے وہ مزید بڑھے گا. سی پیک کی جو اپ گریڈیشن ہے اس حوالے سے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور جب ہواوے کمپنی سے وہاں بات ہوئی, آئی ٹی کی ٹیک کمپنی ہے پاکستان کی, آپ کو پتہ ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ تمام ریکارڈ جو ہیں ان کو توڑ دیا ہے اور ہائیسٹ ہماری اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے پاکستان کا, تجارتی خسارہ. ہمارے پاس کسی زمانے میں جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ $4 ارب ہوا کرتے تھے, اب وہ دیکھیں کہ وہ $14 کراس کر گئے ہیں. 15 دن کا کور ہوتا تھا, وہ 2 ماہ کا کور ہے. آپ اسی طرح دیکھتے جائیں گے تو آپ کو ہر سیکٹر میں وہ روپے کی قدر ہو وہ مستحکم ہے. تو یہ اکنامک انڈیکیٹر پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ایک سنجیدہ حکومت ہے جس نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, مہنگائی میں کمی واقع ہوئی ہے, پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, اور مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں 11% پہ آ گئی ہے. پچھلے سال 38% پہ تھی, پچھلے مہینے 17% پہ تھی. تمام فور کاسٹ کے جی یہ 13% ہوگی, وہ 11 پہ آ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سنجیدہ کوششیں ہیں جن کے نتیجے میں یہ اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور چینی حکومت بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے. اور جو آپس میں اتفاق ہوا معاملات کو آگے بڑھانے سے, جو ٹیک کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں, جو شینزن میں فریم ورک اگریمنٹ یہ معاہدے سائن ہوئے ہیں 3 کہ 2 لاکھ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی کی ٹریننگ دی جائے گی اس ٹیک کمپنی کی طرف سے, کلاؤڈ سروسز دی جائیں گی, اسمارٹ سٹی اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے معاملات کو آگے لے جایا جائے گا. اور دیکھیے سیف سٹی پہلا اس ملک کا جو کم ترین قیمت پہ لگا اور اتنی بڑی تعداد کیمراز کی لگی, ایک بڑا پروجیکٹ تھا لاہور کا, وہ اسی ٹیک کمپنی نے کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ 2 لاکھ ٹریننگز دینا, کلاؤڈ سروسز فراہم کرنا اور ان معاہدوں پر دستخط ہونا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ آپ کی آئی ٹی ٹریننگز کا جو اس وقت معیار ہے وہ شاید دنیا میں بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جب لاکھوں بچے ٹرین ہوں گے آئی ٹی کی فیلڈ میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں گی, جو اسٹارٹ اپس ہیں ٹیک اسٹارٹ اپس ان کو انکریجمنٹ ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حوصلہ افزا ہے کہ ٹیک کمپنیز آگے آ رہی ہیں اور وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ابھی ایک ٹیک کمپنی کا, ایک انڈیا کی ٹیک کمپنی کے ساتھ کرکٹ کے اوپر ایک کمپٹیشن ہوا, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. بڑا حوصلہ افزا ہے کہ ہماری ٹیک کمپنیز اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہ باہر کی اکراس دا بارڈر ٹیک کمپنیز کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہی ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ ویل. تو یہ دیکھیں یہ انوائرمنٹ ہے جس کو ہمیں انکریج کرنا ہے. اور بطور پاکستانی پاک چین دوستی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے خون میں شامل ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حالات کیسے ہیں, ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا. اور جب ان کے پریزیڈنٹ کی آپ ٹاک سنیں, انہوں نے اتنی گرم جوشی سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ جو کراکورم رینج ہے, یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے, اس نے ہمیں آپس میں جوڑا ہوا ہے. ہمارے پہاڑ مشترکہ ہیں, ہماری سڑکیں مشترکہ ہیں, ادھر اورمچی سے ہم نکلتے ہیں, ادھر خجراب پاس سے ہم آگے نکلتے ہیں. تو ہم سائے بھی ہیں اور ہمارا پیار محبت بھی ہے, اور ہم شراکت داری کے ذریعے آپس میں مزید جو باہمی اتفاق ہے اس کے ذریعے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. اور یہ سی پیک کے اپ گریڈڈ ورژن کا فائدہ دونوں ممالک کی عوام کو پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے, وہ اندرونی طور پہ دشمن ہوں یا بیرونی طور پہ ہوں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں سیاسی عدم استحکام, وہ چاہتے ہیں دہشت گردی کا فروغ, وہ چاہتے ہیں کہ گوادر میں امن قائم نہ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ عدم استحکام کا شکار کیا جائے. ان کو یہ کامیابیاں ہضم نہیں ہوتی ہیں.
کہ چین کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کیوں مل کے بیٹھے ہیں اور کیوں اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور کیوں آپس میں اتفاق کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں رکھنا ڈالا جائے, نقصان پہنچایا جائے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیں گے. آج بھی ایک شہید کی قبر سے ہم ہو کے آئے ہیں صبح قصور میں. یہ قربانیاں ہیں جو پاک فوج کے افسران اور جوان دے رہے ہیں, پاکستان کی عوام دے رہے ہیں, سیکیورٹی فورسز, پولیس, رینجرز, کسٹمز, لیویز, نیوی, ایئر فورس یہ دے رہے ہیں. آج آپ دیکھتے وہاں پہ کیا مناظر تھے کہ 19 تاریخ کو اس ینگ کیپٹن کا نکاح طے تھا, اور جو قیامت اس گھر پہ ٹوٹی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ جانے والے واپس نہیں آتے. وہ خلش, وہ غم ہمیشہ رہتا ہے. اور کیا حوصلہ ہے اس باپ کا اور اس ماں کا اور ان بہنوں کا جن کی سسکیوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. آج اگر اللہ نے ہمارے بیٹے کو شہادت کے مرتبے میں فائز کیا تو اللہ ہم سے راضی ہو گیا. ایک اس کا بھائی لیفٹیننٹ وہاں پہ موجود تھا, ایک اس کے بڑے بھائی وہاں موجود تھے. تو دیکھیں یہ لوگ قربانیاں کیوں دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے چین کے دورے کے دوران بھی بشام کے واقعے کا ذکر کیا, ہر فورم پہ کیا کہ جو بشام کا واقعہ ہوا قرار واقعی سزا دی جائے گی تمام جو لوگ اس میں ملوث تھے, اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے گا, پرائم منسٹر کی سیکیورٹی سے بڑھ کے اس کو انشور کیا جائے گا. تو یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والی قوتیں جو ملک کے اندر ہوتی ہیں, چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں یا ملک سے باہر ہوں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تعلقات پروان نہ چڑھے. وہ کوئی نہ کوئی رکھنا چھوڑتے ہیں, کوئی نہ کوئی افواہ چھوڑتے ہیں اور ایسے تعلقات کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تعلقات پچھلے 76 سال میں ڈیمیج نہیں ہوئے تو اب کیسے ڈیمیج ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کی خیر کرنی ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈر اور سیاست یہ تمام چیزیں بعد میں ہیں, پاکستان سب سے پہلے ہے.